اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، آج 13 رجب المرجب، ظہور پر نور، نفس اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر تمام مومنین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج مولا کا ظہور کی رات ہے، 13 رجب کی رات ہے، تو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام۔ اس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اسرار اور غیب کے بارے میں خبریں ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے اسرار میں سے ہے کہ جب آپ علیہ السلام کعبہ میں ظاہر ہوئے، ظہور کرتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا، پھر سجدے سے اٹھ کر اذان دی اور اقامت کہی اور گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا ولی ہوں۔ مومنین کرام دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام نے آتے ہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور رسول پاک کی رسالت کی گواہی دی اور اپنی ولایت کی گواہی دی۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ ولایت کی گواہی ہر جگہ توحید کی گواہی کے ساتھ اور رسالت کی گواہی کے ساتھ متصل ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں، پھر رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا کہتے ہیں، پڑھوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں پڑھو۔ تو مولا نے پڑھنا شروع کیا اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا صحیفہ پڑھا اور ایسے پڑھا کہ اگر شیس علیہ السلام سنیں تو کہیں آپ مجھ سے زیادہ اس صحیفے کا علم رکھتے ہیں۔ پھر باری باری نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پڑھے اور تورات انجیل پڑھی۔ اس کے بعد قرآن سے سورہ مومنون کی آیت پڑھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے۔ تو یہ سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں فلاح پائیں گے یہ اگر تم امام ہو گئے، یعنی فلاح پا گئے ہیں اس لیے کہ ان کے تم امام ہو۔ پھر جو انبیاء سے اوصیاء باتیں کرتے ہیں وہ باتیں کی اور خاموش ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاؤ اور اسی حال پر باقی رہو، اور آپ کی کرامات میں سے ہے کہ جن کی کوئی حد نہیں اور فضائل جو گننے نہیں جا سکتے۔ مومنین کرام، یہ تھا مولا علی علیہ السلام کے ظہور کا جو واقعہ ہے کہ کیسے کیسے ہوا۔ مولا نے پڑھا، صحیفہ پڑھا آدم علیہ السلام کا، اور کتابیں بھی پڑھی اور قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیات پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ واپس بچپن کی طرف چلے جائیں، یعنی وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، ان کا نزول ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت میں بار بار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا، پیدا نہیں کیا، نازل کیا۔ جب پنجویں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ نور کون ہے جو نازل ہوا ہے، مولا نے فرمایا وہ نور ہم 14 کا نور ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ تو 4 مصرے میں سنانے لگا ہوں اسی حوالے سے 13 رجب کی رات کے بارے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے گھر میں آنا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، خدا کے گھر میں آنا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، نہ ہوتا یہ تو ہر منظر پس منظر میں آ جاتا، نہ ہوتا یہ تو ہر منظر پس منظر میں آ جاتا، اگر بنت اسد بیت خدا کی سمت نہ آتی، اگر بنت اسد بیت خدا کی سمت نہ آتی، سمٹ کر خانہ کعبہ ابو طالب کے گھر جاتا، سمٹ کر خانہ کعبہ ابو طالب کے گھر جاتا۔ اور 4 مصرے اور ہیں، علی سورج دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، علی سورج دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، جہالت میں ہی تو جیتا، جہالت میں ہی مر جاتا، جہالت میں ہی تو جیتا، جہالت ہی میں مر جاتا۔ علی چن لیا، علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ علی نے چن لیا
کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا، زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ مومنین کرام، آج کی رات کی خوشی کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا حقیقی موالی محب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔